السلام علیکم ناظرین حضرات، چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے اپنے ماننے والوں کو ایک درس دیا، کبھی پیٹ پر پتھر باندھنا پڑے تو باندھ لینا، لیکن محبت الہی اور محبت رسول کو عام کرنے کے اندر کسی تکلیف سے گھبرا کر اس مشن کو کبھی ترک مت کر۔ ایک پیغام ملتا ہے حضور کی حیات طیبہ سے۔ میری بہنیں بھی یہاں پر موجود ہیں، بہت ساری وہ بہنیں ہوں گی جو میریڈ ہوں گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اپنی زندگی کے لمحات گزارے۔ وہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے سرمایے کے اعتبار سے ان کے پاس کسی قسم کی کمی نہیں تھی۔ وہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو بزنس وومن کے اعتبار سے اپنے زمانے میں یکتائے روزگار تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میرج کے بعد اپنا پورا سرمایہ حضور کے قدموں میں انہوں نے رکھ دیا۔ نازوں میں پلی ہوئی، مال و زر سے لدی ہوئی خادماؤں کی قطار جن کے پاس لگی رہتی تھی، لیکن جب مکے والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ کیا تو ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض نہیں کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تکلیف کے اندر میں آپ کو ساتھ نہیں دے سکتی، بلکہ ام المؤمنین نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی عرض کیا، میں وہی کھاؤں گی جو آپ کھائیں گے، میں وہی پہنوں گی جو آپ فرمائیں گے، میں ہر غم کے اندر آپ کی شریک رہوں گی، آپ تنہا نہیں، خدیجہ آپ کے ساتھ ہے۔ نازوں میں پلی ہوئی، سرمایے میں پلی ہوئی خادماؤں کی قطار ان کے دروازے پر لگی رہتی تھی، چمڑا چبا کر کے سوشل بائیکاٹ کے دنوں کو انہوں نے برداشت کیا، لیکن رسول اعظم کا ساتھ انہوں نے نہیں چھوڑا۔ اس وقت میری بہنیں یہاں پر موجود ہیں، انہیں یہ مینٹیلیٹی ان کی سوچ بنانی پڑے گی کہ دین کے راستے کے اندر تنہا مرد قربانی دے گا تو کوئی بڑا انقلاب پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس میں شریک حیات کی قربانی اور سیکریفائس قدم قدم پر ہر دیار کے اندر، ہر علاقے کے اندر بے پناہ ضروری ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے، جواب میں لوگ پتھر مارتے، سرکار زخمی ہو کر گھر پر تشریف لاتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں جب بے قرار ہو کر زخموں سے نڈھال ہو کر اپنے گھر لوٹتا تو خدیجہ کے جملے مجھے تسلی دے دیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں یہ سپورٹ۔ تو سب سے پہلی چیز آپ کو اپنے دماغ کے اندر یہ بسانی ہے کہ ہم جس مذہب اور عقیدے کے ماننے والے ہیں، اس کے پھیلانے کے سلسلے میں اور اس پر قائم رہنے کے سلسلے میں ہر تکلیف ہم گوارا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پہلی سوچ ہم کو یہ بنانی پڑی، اور اس کے بعد رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت پر اسلام قبول کرنے والے آئے، انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول فرمائی۔ بچپنے میں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان میں، خواتین کے اندر جو ہے ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طریقے سے یہ اسلام قبول کرنے والوں کا ایک گروپ تیار ہوا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں ہر ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا معجد اور فروغ دینے والا بن کر محنت و مشقت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن بہت اہم بات عرض کرنے جا رہا ہوں، بہت اہم بات، ایک آئیڈینٹی، ایک شناخت، ایک پہچان حضور کے غلاموں کی اور ماننے والوں کی سوسائٹی کے اندر سرکار بنانا چاہتے تھے کہ میرے ماننے والوں کو تم دیکھو، مجھے فالو کرنے والوں کو تم دیکھو، میری دعوت کو ایکسپٹ کرنے والوں کو تم دیکھو۔ تو سوسائٹی کی سچویشن ایسی ہوئی کہ جب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو دیکھتے
ان کا کیریکٹر دیکھتے, ان کا وے آف لائف دیکھتے, ان کی ٹاکنگ اسٹائل کو دیکھتے, ان کی دیانتداری کو دیکھتے تو برجستہ دل سے پکار اٹھتے کہ اتنی اچھی تعلیم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ فروغ اسلام, تحفظ اسلام کے لیے اس کنٹری کے اندر بھی سارے غلامان رسول کو اپنی لائف اسٹائل کے بارے میں غور کرنا ہوگا اور تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو اتنی خوبصورت اور خوبصیرت بنانی ہوگی کہ جب کسی عاشق رسول کو کوئی دیکھے تو اس کے کردار کو دیکھ کر کے کہہ دے اس سے اچھا اور سچا انسان ہم نے نہیں دیکھا. یہ سیکنڈ اہم چیز ہے, یہ سب سے اہم چیز ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, صحابہ کرام علیہم الرضوان کی آئیڈینٹی کیا تھی؟ الیکٹرانک میڈیا کا دور نہیں تھا, پرنٹ میڈیا کا دور نہیں تھا, پروپیگنڈا چل رہا تھا دین اسلام کے خلاف. لیکن رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ تو شروع ہو چکا تھا, لیکن قرآن مقدس کی شکل میں کمپلیٹ ایک بک ایسی نہیں تھی اور پرنٹنگ پریس بھی نہیں تھے کہ چھپا کر کے اعتراض کرنے والوں تک پہنچا دیا جائے. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو اسلام کی کرٹیسائز کرتے تھے اسلام پر, ان کو حضور نے کس چیز سے جواب دیا؟ تو جانتے ہیں جہاں سے اسلام کے سلسلے میں کرٹیسائز ہوتا وہاں حضور لٹریچر نہیں بھیجتے تھے, اپنے کسی غلام کو بھیج دیتے تھے, اپنا کوئی عاشق بھیج دیتے تھے. جب وہ کسی بستی میں چلا جاتا اس کی زندگی کو دیکھ کر دنیا پکار اٹھتی تھی اتنا اچھا انسان ٹیررسٹ نہیں ہو سکتا, اس کی زندگی بتا رہی ہے کہ یہ بہت اچھی تعلیم سے آراستہ ہے. سوچ بدل جاتی اور اس کے کیریکٹر کو دیکھ کر کے لوگ اسلام کی آغوش میں آ جائیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ, بہت. یہ ایک سیکنڈ اسٹیپ ہے. آپ اس کنٹری کے اندر رہتے ہوئے اپنی لائف اسٹائل کو سیٹ کریں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کریں. محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چراغ لوگوں کے سینوں میں روشن کرنا ہے تو اپنے وجود کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے زیور سے آراستہ کر کے آپ ہر میدان کے اندر چاہے فاقہ کرنا پڑے کریں, حرام کی طرف نہ جائیں, چاہے غربت اختیار کرنی پڑے کریں, حرام کی طرف نہ جائیں. آپ کی زندگی اتنی صاف ستھری اور نکھری ہوئی ہو کہ جب کبھی آپ کا نام آئے تو دنیا کہنے پر مجبور ہو جائے ہم نے ہر اعتبار سے ان کو آزمایا, ان کے جیسا سچا انسان ہم نے نہیں دیکھا. سبحان اللہ, تو پہلے ذات منوانی پڑے گی تب جا کر کے ہماری بات مانی جائے گی. اسے آپ اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں. اب آپ دیکھیں یہ سلسلہ چل رہا ہے, پریشر بڑھ رہا ہے مکے کے اندر, ستم بڑھ رہے ہیں مکے کے اندر, ظلم و زیادتی بڑھ رہی ہے مکے کے اندر. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گرم ریت پر گھسیٹا جا رہا ہے مکے کے اندر, برف کی سیلیں ان کے اوپر رکھی جا رہی ہیں. لیکن آپ ذرا دیکھیں اتنی سختیوں کے باوجود کوئی ایک بندہ بھی اسلام سے دامن کو اپنا چھڑاتا ہوا نظر نہیں آتا. گرم ریت پر لیٹ کر بھی اگر کوئی کہتا ہے تو یہ کہتا ہے احد احد, میرا خدا ایک ہے, میرا خدا ایک ہے. سبحان اللہ. تکلیف کو سے چھیل کر کے بھی سہ کر کے بھی اس کی زبان پر یہی ایک نعرہ آپ کو سنائی دے گا. یہی وجہ تھی کہ لوگ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ اتنی تکلیفوں کے باوجود جب رسول اعظم کا دامن یہ نہیں چھوڑتے تو ظاہر سی بات ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوانوں کی فوج تیار کر رکھی ہے. اس لیے یہ دیوانے جان تو دے سکتے ہیں, نبی کا دامن اپنے ہاتھوں سے چھوڑ نہیں سکتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت اچھا. آپ دیکھیں صرف یہی نہیں کہ سختیوں سے ان کا رشتہ توڑوایا گیا یا توڑوانے کی کوشش کی گئی, بلکہ آپ کو معلوم ہے ان کے قدموں میں مال کا انبار رکھ دیا گیا. لے لو اتنی دولت, چھوڑ دو اسلام, لے لو اتنا مال و زر, اسلام چھوڑ دو. صحابہ کرام علیہم الرضوان
نگاہ اٹھا کر بھی اس مال کو نہیں دیکھتے، بلکہ کہتے ہیں ہمارا جینا بھی اسلام پر، ہمارا مرنا بھی اسلام پر۔ سبحان اللہ۔ ایک چھوٹا سا کریکشن میں کرنا چاہوں گا، امریکہ کی سرزمین ہو یا یورپ کی سرزمین ہو یا دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، بڑی معذرت کے ساتھ دیانت داری مسلمانوں میں سے اٹھتی جا رہی ہے، کرپشن بڑھتا جا رہا ہے، لین دین کے اندر انسانوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ کسی مسلمان کو اگر کچھ قرض دے دیا جائے تو آپ واپسی کے امکانات آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا پوزیشن ہوتی ہے۔ آج ہم دیکھیں مال خریدنے سے لے کر پیمنٹ دینے تک ہمارے ساتھ جلدی سے الا ماشاءاللہ شاید ہی کوئی ہوگا جو تجارت کرنا پسند کرتا ہوگا، اس لیے کہ لوگ ہماری ڈیلنگ دیکھتے ہیں تو ہم پر سے اعتماد اٹھا بیٹھتے ہیں۔ لیکن قربان جائیے، میں جب صدیق اکبر کی زندگی کو دیکھتا ہوں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے کے موقع پر جب صحابہ سے جو ہے تعاون کی اپیل فرمائی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنا کل اثاثہ لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایک کوشچن میں صدیق اکبر سے عالم تصور میں پوچھنا چاہوں گا، یا صدیق اکبر یہ تو بتائیے، آپ کی بیوی بھی ہیں، آپ کے بچے بھی ہیں، آپ کو سب کچھ لا کر حضور کے قدموں میں پیش کر دیے، اور یہاں تک کہ لباس بھی آپ نے دے دیا اور ٹاٹ کا لباس آپ نے پہن دیا، کیا اپنے بچوں کو کل آپ کو کھانا نہیں کھلانا ہے؟ ان کے کھانے پینے کا انتظام نہیں کرنا ہے؟ آپ نے تو سب کچھ دے دیا، کل تجارت کی منڈی میں آپ جو ہے وہ بزنس کے لیے منڈی کے اندر جائیں گے تو کیسے بزنس کر پائیں گے؟ تو چشم تصور سے اگر ہم مدینے کی طرف رک کر کے سوچیں تو صدیق اکبر کا جواب ملے گا، نادان میں نے سب کچھ تو دے دیا ہے، لیکن مصطفیٰ کی تعلیم پر اتنا میں نے عمل کیا ہے کہ میں صرف ایسے ہی مارکیٹ میں کھڑا رہ جاؤں تو میرے کردار اور میری دیانت داری کو دیکھ کر کے لوگ ہزاروں کا سامان مجھے دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ وہ بیسک تعلیم تھی، وہ بنیادی تعلیم تھی جس کو سرکار نے اپنے صحابہ کے سینے کے اندر ڈال دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سب کچھ لٹا کر کے بھی ان کے پاس جو کیپٹل تھی وہ ان کی دیانت داری اور ایمانداری تھی۔